السلام علیکم ناظرین، انوکھا انداز میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز کے حوالے سے ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز نے ابتدائی رپورٹ اور اس کے محرکات بھی بتا دیے، مگر پریس ریلیز کا تجزیہ ایسا کیا گیا جیسے آئی ایس پی آر اور رینجرز کے اہلکار اس واقعے میں ہٹ دھرمی دکھا رہے ہیں، جو کہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کیا واقعی آئی جی کو اغوا کیا گیا تھا؟ اس پریس ریلیز کی ریلیز کے بعد جو ہے بہت سے سیاستدان اور تجزیہ کار اس چیز کو اس طرح سے لے رہے ہیں کہ رینجرز کے اہلکار اور آئی ایس آئی کے جو دو اہلکار تھے انہوں نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا گیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس ریلیز تھی اس کو کسی اور تناظر میں لے کے گئے، اور یہ کیوں لے کے گئے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے گھر اس طرح کے اقدامات کسی طور بھی قابل قبول نہیں، اور وہ ایک معتبر رتبے پر فائز تھے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے سربراہ تھے جن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ کیا گیا، مگر اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور آئی ایس پی آر نے جو آج جو پریس ریلیز جاری کی ہے وہ کیا ہے اور ہم کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے، ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ خیر، میں یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز شاید سیاستدانوں نے صحیح طور پر پڑھی نہیں اور اس کا غلط مطلب لے کے ایک عجیب پرچار شروع کر دیا گیا، فوج اور اداروں کو بدنام کرنا شروع کر دیا گیا، جو کہ بالکل سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو اس پریس ریلیز کو پڑھ کے بتاتا ہوں کہ آپ خود بھی تجزیہ کیجئے گا کہ جو سیاستدانوں نے کام کیا ہے وہ انوکھا انداز تھا ان کا، یا لا علمی یا کم علمی کی طور پہ جو انہوں نے یہ کام کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ آرمی چیف کی ہدایت پر کی گئی تحقیقات کے مطابق سندھ رینجرز اور آئی ایس آئی کراچی کے افسران مزار قائد کی بے حرمتی کے نتیجے میں شدید عوامی رد عمل سے پیدا صورتحال سے نمٹنے میں مصروف تھے۔ افسران پر مزار قائد کی بے حرمتی اور قانون کے مطابق کارروائی کے لیے شدید دباؤ تھا۔ آئی ایس پی آر کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ متعلقہ افسران نے شدید عوامی رد عمل اور تیزی سے بدلتی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سندھ پولیس کے طرز عمل کو اپنی دانش میں ناکافی اور سست روی کا شکار پایا اور کشیدہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے اپنی حیثیت میں جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ متعلقہ افسران کو ایسی صورتحال سے گریز کرنا چاہیے تھا جس سے ریاست کے دو اداروں میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ ایس پی آر کے مطابق کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ افسران کو اپنی موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ضابطہ کی خلاف ورزی پر ان افسران کے خلاف کارروائی جی ایچ کیو میں عمل میں لائی جائے گی۔ واقعے کا پس منظر آپ کو بالکل معلوم ہے کہ 19 اکتوبر کو جب پی ایم ایل کی موجودہ جو لیڈر ہیں، جو قائد ہیں، مریم نواز صاحبہ، وہ کراچی آئیں جلسے سے خطاب کرنے، پی ڈی ایم کے ایک جلسے سے خطاب کرنے، تو وہاں پر انہوں نے مزار قائد پہ حاضری دی۔ کیپٹن صفدر نے مزار کے احاطے کی بے حرمتی کی، جو کہ صحیح بات تھی، جس کے اوپر پولیس کو خود ایکشن لینا چاہیے تھا۔ اصل میں ہوا یہ سینیریو تھا کہ جب یہ جو لوگ کمپلین کروانے بھی گئے تھے، اب وہ کہیں سے بھی تعلق ہو، اگر وہ کمپلین کرانے گئے تھے تو کمپلین لانچ کرنی چاہیے تھی۔ یہ آئی جی کا معاملہ نہیں تھا، آئی جی کا مسئلہ بالکل نہیں تھا، نہ ایس ایس پی کا مسئلہ تھا۔ اصل میں ہوا یہ کہ پولیس اسٹیشن میں موجود ایس ایچ او اور ان سے نیچے کے جو انسپیکٹرز تھے، اے ایس آئی تھے، جنہوں نے اس کمپلین کو بر وقت لانچ نہیں کیا، اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ آئی بات اور یہ پھر اس نے ایک اتنا بڑا معاملہ بنایا کہ آپ کی سوچ ہے، بے حرمتی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو ہے پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا، فوراً ایک کمپلین لانچ، آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے، ایک کمپلین لانچ کر دیتے، مگر آپ سے یہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب کیا ہوا کہ نہ ایس ایس پی نے اس کے اوپر کام کیا، نہ ایس ایچ او نے اس کے اوپر رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ میڈیا میں وہ بات چلنا شروع ہوئی تو وہ اس نے ایک ہجان کی سی کیفیت پیدا کر دی اور لوگوں میں جو ہے نا وہ غم و غصہ وہ ہوا۔ بابا قوم کے مزار کے ساتھ اس طرح کی کوئی چھیڑخانی کرے اور اس کو بخش دیا جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ میں ایک طرف یہ بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف تو پولیس کی نیگلیجنس تھی، میں مان چکا، اس میں پولیس میں نیچے کے اہلکاروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا جنہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر آپ روزنامچہ کاٹ دیتے، اگر ہمارے کراچی میں کسی کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، کوئی شناختی کارڈ کھو جاتا ہے کسی کی، وہ کرتے ہیں تو یہ کچا پرچہ مطلب روزنامچہ کاٹ دیتے ہیں، آپ روزنامچہ ہی کاٹ دیتے، تو یہ اتنی بات اتنی بڑھتی نہیں اور اتنے پورے پاکستان میں اس چیز کا شور نہیں ہوتا۔ دوسری طرف میں یہ بات کہتا ہوں کہ مریم بی بی کو بھی ذی شعور ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ ایک جماعت کی سربراہی کر رہی ہیں اور ساتھ میں کیپٹن صفدر خود جو ہے وہ آرمی سے ریٹائرڈ فوجی ہیں، ان کو بھی اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اگر
جانے انجانے میں اس طرح کی کوئی بات ہو گئی تھی تو وہ فوراً آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے اپنی اس بات کو بتا سکتے تھے کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی, میں نے کوئی بے حرمتی نہیں کی, میرا نام میرا مقصد تھا, میں ایک سیاسی اس پہ تھا اور میں ایک جذبات کی روح میں بہہ گیا تھا اور جذبات میں جو ہے نا میں نے یہ کام کر دیا. تو اب اس کے اوپر جو ہے نا معافی تلافی بھی ہو سکتی تھی اور اس کے اوپر آپ بہت آرام سے جو ہے نا وہ عوام کو ٹھنڈا بھی کر سکتے تھے, اور جنہوں نے شکایت یا جن کی جذبات مجروح ہوئے تھے ان سے آپ جو ہے معافی تلافی کر لیتے, اور اس سے آپ کے بڑے پن کا مظاہرہ ہوتا ہے, نہ کہ چھوٹے پن کا. آپ نے بابا قوم کے مزار کے ساتھ اگر اس طرح کا کیا ہے, جب آپ نے اس کے اوپر معافی نہیں کی, اس کے اوپر آپ نے گرفتاری بھی دے دی, اور بہت آرام سے آپ کی گرفتاری بھی عمل میں آئی اور سب چیزیں ہو گئیں. اب دیکھیں آپ یہ دو قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کی وجہ سے کہاں پہ پہنچ گئے. پھر اب جب آج پریس ریلیز آئی تو اس کا ایک غلط مقصد نکال لیا گیا. اب آپ نے کہا کہ جی نہیں جی رینجرز اور جو ہے وہ پولیس کے مابین بہت بڑی چپکلش ہے, حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب جو دو لوگوں کی انکوائری تھی, باجوہ صاحب نے, ہمارے آرمی چیف نے جب انکوائری کا حکم دیا, اس کی ابتدائی رپورٹ یہ آئی ایس پی آر نے جاری کی ہے جو پریس ریلیز کی صورت میں. لوگوں کو سمجھنے میں ابھی بھی بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ یہ انکوائری رپورٹ ہے یا لب لباب پورا فائنل کچا چھٹا ورڈکٹ آ گیا کہ نہیں جی یہ تو ملوث تھے. بات یہ ہے کہ اشتعال سے بچنے کے لیے انہوں نے بھی یہ کام کیا. اگر تو آئی جی صاحب, بالکل میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا, جی ایچ یو میں اس کی انکوائری ہوگی. فوج نے ایک مثال قائم کی ہے, آرمی چیف نے ایک مثال قائم کی ہے, اس کو آپ کو جو ہے نا وہ جو آپ سمجھتے تھے آج سے پہلے ہمیں یہی پتا تھا کہ فوج میں یہ کچھ نہیں ہوتا, مگر آج آپ کے سامنے ہے کہ فوج کے لوگوں کو ہٹا دیا گیا, اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا اور ان کی انکوائری ہوگی. تو کیا واقعی یہی محرکات تھے یا کوئی اور ان کے پس پردہ ان کے کوئی اور مقاصد تھے جن کو وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا آئی جی کے گھر پہ اس طرح کی حرکت کی. میری طرف سے میں ایک بار پھر اس چیز کی جو ہے نا وہ سخت مذمت کرتا ہوں کہ کسی بھی معتبر ادارے کیا افسر ہو, کوئی عام شخص ہو, اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ, اس طرح کے اقدامات ناقابل قبول ہیں. اور آرمی چیف کو سراہوں گا کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر بر وقت ایکشن لیا اور عوام میں جاری ایک انتشار کی کیفیت کو اور ایک ہجان کی کیفیت کو ختم کیا. یہ بہت اچھی بات ہے, آرمی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے اور آج کل تو ملک کے اندر کی بھی حفاظت کر رہی ہے. ہمیں ویسی پڑوسی ملکوں سے اتنا خطرہ ہے, پھر اس کے بعد اگر ہمارے اپنے ہی لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان چیزوں کا کام نہیں کریں گے تو پھر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ خطرات سے نپٹ سکیں. سیاست ٹھیک ہے, سیاست کریں, بالکل کریں, مگر ملک کے لیے ایسا کام کریں کہ جو آپ کے لیے فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو. دیکھیں انوکھا انداز کے اندر ہم کافی ٹاپکس کور کرتے ہیں, ہمیں اپنی آراء سے بالکل ہمیں آگاہ کرتے رہیں, اور اگر آپ کو لگے کہ ہماری کسی بات سے آپ کی نااتفاقی ہے تو ہم آپ سے معذرت بھی کرتے ہیں, مگر ہر کسی کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے, یہ ہماری ذاتی رائے تھی, اور اس سے اگر آپ مستفید نہیں ہوئے اس انفارمیشن سے تو آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بھی بتائیں ضرور کہ ہم نے کون سے پہلو جو ہیں وہ چھوڑ دیے, کون سے پہلو کو ہم نے بہت اچھا پکڑا, تو اس سے ہم اپنی جو ویڈیو کوالٹیز ہیں یا جو آپ کا انداز بیاں ہیں ہم اس کو اور زیادہ بہتر کر سکیں.